شاہ ولی اللہ صاحب پیدا تو 1703 میں پیدا ہوئے تھے. ابھی اورنگزیب عالمگیر کی حکومت تھی، لیکن ابھی وہ 4 سال کے ہی بچے تھے. تو اس وقت اورنگزیب عالمگیر فوت ہو گئے اور حکومت کی آپس کی لڑائی جھگڑے شروع ہو گئے. اب شاہ ولی اللہ بچے تھے. وہ اپنے والد اور دیگر علماء سے علوم سیکھ رہے تھے. دلی کے رہنے والے تھے یہ اور سیکھ رہے تھے. پھر انہوں نے قرآن مجید اور احادیث کی تعلیم کا مدرسہ یہ بنایا. یہ کب بنایا اور کیسے بنایا انہوں نے؟ یعنی شاہ ولی اللہ صاحب اب 1730 آ گئی، یعنی 27 ایئرس کے ہو گئے تھے. تو پھر وہ حج کرنے گئے اور وہاں پہ پھر انہوں نے وہاں عرب جو اسکالرس تھے ان کے ساتھ بیٹھ کے جتنا عرصے وہ رہے وہاں پہ مکہ میں مدینہ میں، وہاں کے علماء سے سیکھا. اور پھر آ کے انہوں نے پہلا مشن اپنا یہ کیا کہ بھی ایک ایسا مدرسہ میں بناؤں، ایک اسکول بناؤں جس میں قرآن اور حدیث کی تعلیم ہو. تو وہاں کے ایک مغل محمد شاہ بادشاہ ان کو یہ پسند آیا آئیڈیا، اور انہوں نے ایک دلی کی ایک حویلی وہ شاہ ولی اللہ صاحب کو دی کہ ہاں جی آپ اس میں پڑھائیں یہاں پہ. تو انہوں نے کیا یہ. اب شاہ ولی اللہ صاحب نے جب قرآن پاک کو بہت ڈیپتھ سے پڑھا تو پھر یہ ایک پہلے آدمی تھے جنہوں نے فارسی میں ترجمہ کیا ہے 1743 میں. لیکن اب دیکھیے کہ بالکل جاہلیت کا سلسلہ جو پورے ہندوستان میں آ گیا تھا. تو ہوا یہ کہ وہاں کے اس زمانے کے کئی جو اسکالرس تھے انہوں نے کفر کا فتویٰ ان پہ کیا شاہ ولی اللہ صاحب پہ کہ بھی یہ کفر کیا تم نے کہ تم نے تو قرآن کا ترجمہ کر دیا، یہ تو تم نے بڑی گستاخی کر دی. تو اس طرح کر کے ان پہ آیا. لیکن بہرحال شاہ ولی اللہ صاحب نے برداشت کی اس معاملات کو، اور انہوں نے پھر یہ ایک فوکس کیا کہ بادشاہ اور بیوروکریٹس جو بھی ان کے اس حویلی میں آتے تھے تو ان کو پڑھانے لگے. جو جس کو جتنا پڑھا سکتے ہو جتنا پاسبل ہو کر رہے تھے. لیکچرز کے ذریعے عوام کی اصلاح کی انہوں نے کوشش کی. جہاں پاسبلٹی ہو تو وہاں جا کے انہوں نے لیکچرز ڈلیور کرتے رہے. اس میں اب یہ دیکھیے کہ سب سے جو اچھا رزلٹ آیا روہیل کھنڈ کی ایک ریاست تھی، یہ یو پی کے ایریا میں تھی. تو اس کے نواب نجیب الدولہ وہ امپریس ہوئے اور انہوں نے ایک حمیت اسلامی کی ایک پوری تحریک شروع کی. اچھا این ٹائم وہ تھا کہ جب ایک مرہٹا اور جاٹ حضرات وہ پورے دلی پہ بھی حملہ کیے جا رہے تھے. تو اس زمانے میں پھر شاہ ولی اللہ صاحب نے افغانستان کے بادشاہ بلکہ وہ گورنر ہی تھے احمد شاہ ابدالی صاحب، ان کو ایک خط پہ لکھ کے کہا کہ بھائی آپ آئیں اور یہ مسلمانوں کی آپ یہ ہیلپ کریں آگے. تو احمد شاہ ابدالی نے پھر یہ مانا اور وہ آ گئی. اب یہ 1761 میں تیسری پانی پت کی جنگ یہ ہوئی ہے مرہٹا حضرات سے، اور اس میں احمد شاہ ابدالی کو فتح حاصل ہوئی اور مرہٹا کی بہت کمزوری آ گئی سامنے، اور پھر ان کی میجورٹی جو ہے اس میں جاں بحق ہو گئے تھے. تب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ احمد شاہ ابدالی صاحب آ کے چلو دلی میں حکومت اپنی چلاتے، لیکن وہ واپس افغانستان چلے گئے. تو پھر وہی ڈیزاسٹر کا سلسلہ جاری رہا. اب شاہ ولی اللہ صاحب 1762 میں فوت ہوئے، لیکن انہوں نے ایک پوری ایسی ٹیم تیار کر لی کہ جو آگے یہ ایجوکیشن کا سلسلہ کرے. تو ان کے اپنے بڑے بیٹے جو ہیں شاہ عبدالعزیز صاحب، وہ 1823 تک ان کی زندگی رہی ہے. انہوں نے اور پھر دیگر جتنے بھائی تھے ان کے سب نے مل کے یہ ایجوکیشن کا سلسلہ کیا. اور ایک سب سے بڑا کام یہ کیا کہ ان کے شاہ ولی اللہ صاحب کے 2 بیٹے شاہ رفیع الدین اور شاہ عبد القادر دہلوی صاحب، ان دونوں نے اردو کا قرآن پاک کا ترجمہ کیا. یعنی ان کے والد صاحب نے فارسی میں کیا تھا ترجمہ، تو اب یہ شاہ رفیع الدین اور شاہ عبد القادر دہلوی صاحب یہ پہلے لوگ تھے جنہوں نے اردو میں کیا. آپ کہیں گے کہ شاہ ولی اللہ صاحب نے کیوں نہیں کیا؟ وہ اس لیے نہیں کیا کہ شاہ ولی اللہ صاحب جس زمانے میں تھے اردو ابھی بس شروع ہوئی تھی، پہلا اسٹیپ تھا. یعنی وہ بھی کہاں ہوئی تھی سلسلہ
کہ کلکتہ میں جب انگریزوں کی حکومت بن گئی تھی اس وقت شاہ ولی اللہ صاحب تو فوت ہو گئے تھے، تو اس وقت انہوں نے ایک باقاعدہ ایک کالج بنایا تھا اردو زبان کا، انگریزوں نے کیوں بنایا تھا؟ کیونکہ ان کو مصیبت یہ آ رہی تھی کہ بھی سب سے الگ الگ زبانیں ہم کیسے سیکھے، تو چلو ایک زبان تو پھر انہوں نے ایک باقاعدہ ایک کالج بنایا اور اس کے خود انڈیا کے کئی اسکالرس کو لے کے ایک باقاعدہ اردو زبان وہاں سے بنی، جو پہلے بن گئی تھی، یعنی وہ بات چیت چل رہی تھی لیکن اب لکھنے کی اور وہ سلسلہ بھی آنا شروع ہوا تھا۔ تو اس وقت پہ شاہ رفیع الدین اور شاہ عبد القادر دہلوی صاحب نے قرآن پاک کا ترجمہ اردو میں کیا۔ اب ولی اللہ تحریک کا ایک مذہبی فوکس کیا تھا ان کا؟ اس کو سید ابو الحسن علی ندوی صاحب نے ان کی کتاب دعوت عظیمت ان کی کتاب کا نام ہے، تو وہ بیان کرتے ہیں کہ یہ 7 کام پہ انہوں نے فوکس کیا۔ ایک تو اصلاح عقائد اور دعوت الی القرآن، یعنی قرآن کی طرف لوگوں میں شوق پیدا کریں اور پھر اصلاح کریں عقائد میں، ہر ایک کے عقیدے میں جو غلطیاں آ گئی ہیں اس کو ٹھیک کر لیں۔ حدیث اور سنت کی اشاعت کی انہوں نے، حدیث اور سنت کو پڑھانا اور یہ سب کیا، ترویج کی، لوگوں کو موٹیویٹ کیا، اور فقہ اور حدیث میں ایک تدویق بھی کی، ریکنسلیشن بھی کی، کیونکہ یہ تھا کہ ایک اس زمانے میں کہ بہت سارے ایسے اسکالرس کے جو حج کر کے آئے تھے تو وہ ان میں حدیث کا فوکس زیادہ تھا اور وہ فقہ پہ نہیں تھا، فقہ پہ نہیں تھا۔ تو شاہ ولی اللہ صاحب کی جو ٹیم تھی انہوں نے فقہ اور حدیث کو اکٹھا کرنے کی ایک کوشش کی۔ شریعت اسلامی کی مربوط اور مدلل ترجمانی اور اسرار اور مقاصد حدیث اور سنت کی نقاب کشائی۔ اب یہ کیا ہے؟ اس کا مطلب کیا؟ ایک تو شریعت ہے کیا، اس میں کیا قرآن سنت حدیث میں کیا کیا احکامات ہیں، اس کا مقصد کیا ہے، ریزنز کیا ہے، اس سب کی ریزنز کو انہوں نے ایکسپلین کیا۔ پھر اسلام میں خلافت کے منصب کی تشریح کی، یہ بتایا کہ جناب ہمیں یہ چاہیے کہ ہم پھر دوبارہ خلافت راشدہ جو ابوبکر، عمر، عثمان، علی، حسن، معاویہ رضی اللہ عنہم میں جیسی خلافت تھی وہ بن جائے، اس کے لیے انہوں نے موٹیویٹ لوگوں کو کیا، اور اس کا اسبات اور رد فرض یہ بھی آیا کہ ہم اس کے لیے کچھ سٹرگل کریں اور جو برائیوں کو ختم کریں۔ تبھی تو ان کے اندر آئیڈیا آ رہا تھا کہ اب کریں کیسے، کیا کریں، لیکن سٹرگل کر رہے تھے۔ سیاسی انتشار کی صورتحال آ گئی تھی، حکومت مغلیہ کے بالکل زوال کا پیریڈ آ گیا تھا، اور شاہ ولی اللہ صاحب کا مجاہدانہ اور قائدانہ کردار ہو رہا تھا۔ وہ کوشش کر رہے تھے کہ جناب دوبارہ سر نو ذرا سکون آ سکے، وہ بھی کر رہے تھے، ان کے بیٹے بھی، ان کے اسٹوڈنٹس بھی، وہ کر رہے تھے کام۔ امت کے مختلف طبقات کا احتساب اور ان کا ایک دعوت اصلاح اور انقلاب۔ یہ کیا ہے؟ احتساب کو مطلب انہوں نے ری چیک کیا، دیکھا کہ بھی کیا صورتحال ہے، کیا پرابلمز ہیں، اور اس کو ریزالو کریں، اس کے لیے وہ کوشش کر رہے تھے۔ علماء راسخین اور مردان کار کی تعلیم و تربیت، کہ ایسے لوگ کے جو اچھے عالم بنے، ان کی ایک پوری ایجوکیشن ہو اور پھر ان کی اصلاح کی جائے امت کی اور اشاعت دین کی، تاکہ وہ اس کو پورا ایک کام ایسے کریں۔ تو اصل پلان یہ تھا ان کا۔ اس کے لیے اب کیا کیا انہوں نے اصلاحات کے لیے کوشش کی، اس کے لیے میں شاہ اسماعیل صاحبی کی کتاب تقویت الایمان، یہ شاہ اسماعیل صاحب جو ہے شاہ ولی اللہ صاحب کے پوتے ہیں، انہوں نے جو غلطیاں انہوں نے نظر آئی ہیں اس کو انہوں نے اس طرح بیان کیا، میں وہی مختصراً عرض کر دیتا ہوں۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ تم مسلمان کی آخر کار اپنے سے پہلے کی امتوں کے طریقے اختیار کر لو گے، اور جہاں جہاں انہوں نے قدم جو جہاں پہ رکھا ہے وہاں پہ آپ بھی وہیں پہ قدم رکھیں گے، حتیٰ کہ اگر وہ کسی گو کے
बल में भी घुसे हुए हो तो तुम भी उसके अंदर चले जाओगे। साहबा करम ने पूछा, या रसूलुल्लाह, यही पहली उम्मतों से आपकी मुराद यहूद और नसारा? आपने फरमाया, और कौन? ये बुखारी और मुस्लिम की हदीस है कि जो पहली उम्मतें, उनके अंदर जो गलतियां हुई हैं तो सेम आपके यहाँ भी होंगे। तो सच फरमाया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। हमने अपनी आंखों से वो ज़ईफुल ईमान मुसलमान देखे हैं जिन्होंने सालिहीन को अरबाब मन दूनिल्लाह बना लिया है, यानी अरबाब मिन दूनिल्लाह, यानी अल्लाह के सिवा किसी और को अपने खुदा के लेवल की चीज पे बना दिया। और यहूद और नसारा की तरह अपने औलिया की कब्रों को सजदागाह बना रखा है। हमने ऐसे लोग भी देखे हैं जो शारे, यानी अल्लाह ताला और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कलाम में तहरीफ करते हैं, उसमें चेंज करते हैं इसमें, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ ये कौल मंसूब करते हैं कि नेक लोग अल्लाह के लिए और गुनहगार मेरे लिए। इस तरह की बात करते हैं ताकि गुनहगार जो है वो भी चलो सेटिस्फाई हो जाए। ये इसी किस्म की बात है कि जैसे यहूदी कहते थे, ये कुरान पाक में आया है ना कि जहन्नम की आग तो हमें सवाए चंद दिन के छुएगी भी नहीं। तो सच पूछिए तो आज हर ग्रोह हमें दीन की तहरीफ फैली हुई है। सूफिया को देखिए तो इनमें ऐसे अक़वाल आम फैले हुए हैं कि जो किताब और सुन्नत से मुताबिकत नहीं रखते। खसूसन मसला तौहीद में ऐसा मालूम होता है कि इन्हें शरीयत की कोई परवाह ही नहीं है। अगर आपको अहद जाहिलियत के मुशरिकीन के अकायद और अमाल के इस बयान जो मैंने अभी बयान की है इसको सही तस्लीम करने में कुछ तवक्कुफ हो तो इस जमाने की तहरीफ करने वालों को देखिए जो कि दारुल इस्लाम के नवा में रहते हैं। इन्होंने विलायत की निस्बत क्या तस्वुर बना रखा है, बावजूद इसके कि वो पहले जमानों के औलिया के विलायत के मोतरिफ हैं, मगर इस जमाने में औलिया के वजूद को महाल समझते हैं। ये कब्रों और आस्थानों पर फिरते हैं और तरह तरह के शिरक में मुब्तला करते हैं। तहरीफ व तशबीह ने इनके अंदर किस दर्जे का रवाज पकड़ा हुआ है। ये शाह वलीउल्लाह साहब ने लिखा है। अत-तफ़हीमातुल इलाही उनकी किताब है और अल्फाजुल कबीर भी उनकी दूसरी किताब है। दोनों में उन्होंने ये पूरी सिचुएशन बयान किया। सॉरी, मैंने गलती से शाह इस्माइल कह दिया था, तो ये शाह वलीउल्लाह साहब ने उनके इरशादात है। अब शाह इस्माइल साहब का देखते हैं कि वो क्या लिखते हैं। वो बयान करते हैं कि फिर अगर कोई शख्स नबी को या वली को या भूत प्रेत को या जिन या परी को या किसी सच्ची या झूठी कब्र को या किसी के थान या चिल्ले को या किसी के मकान और निशान को या किसी के तबर्रुक और ताबूत का सजदा करे या रुकू करे या इसके लिए रोजा रखे या हाथ बांध कर खड़ा हो जाए या चढ़ावा चढ़ाए या इनके नाम का झंडा लगाए या जाते वक्त उल्टे पांव चले या कब्र को चूमे या कब्रों या दीगर मुकामात की ज़ियारत के लिए दूर से सफ़र करके जाए या वहाँ चिराग जलाए और रोशनी का इंतज़ाम करे या इनके दीवारों पर गलाफ चढ़ाए या कब्र पर चादर चढ़ाए, ये पूरी सिचुएशन वो बयान कर रहे हैं। या हाथ बांध कर दुआएं मांगे या मुरादें मांगे या मुजावर बनकर खिदमत करे या इसके आस पास के जंगल का अदब करे, अगर इस किस्म के कोई काम करे तो इसने खुला शिरक किया। इसको शिरक फिल इबादत कहते हैं कि यानी इबादत के अंदर शिरक करना है। तो ये शाह इस्माइल साहब ने लिखा है, ये शाह वलीउल्लाह साहब के पोते हैं। तो इससे एक अंदाजा होता है कि उनको एक फील हो गया था कि ये सिचुएशन हो चुकी है और ये गलत हो रहा है।